السلام علیکم جاگن والیاں رچ کے لٹے سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، لالی اکھیں دی بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں۔ DGI صاحب میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ کی طرح ماجی آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔ یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا۔ میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے، میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا، آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو۔ کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک، ایک دو منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے، بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے، کون وارث ہے؟ The sovereignty of the state belongs to the Almighty Allah، اور اس کو ایک sacred trust کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے، اور the state will exercise its powers through the chosen representatives, not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے، جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں، اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ But who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں۔ قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے ہوئے کہا، مفہوم یہ ہے، الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں this is the legal position۔ قائد کہتے ہیں this is the legal position، the armed forces are the servants of the people of Pakistan۔ You do not make national policies, it is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you۔ قائد اعظم محمد علی جناح، speech to Staff College of Pakistan، کوٹا۔ تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عوام تو چن لیتی ہے، اس عوام نے تو چنا، لیاقت علی خان کو بھی چنا۔ آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے ہم یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس سے سیکھیں، اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو، بھٹو کو۔ آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے، ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ DGI صاحب، میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ کی طرح ماجی آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔
یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا، میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے، میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو، کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک، 1-2 منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر، کتنے لیاقت علی خان، کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دیدور پیدا، مقدمہ جمہوریت یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، do not fight for power, don't go into power politics, do not fight for power, fight for the people of Pakistan۔ شکریہ، آپ شکریہ، شکریہ، مائک کھولیں، مائک کھولیں۔ صاحب کی جماعت میں ہے، آپ کھڑے رہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا انشاءاللہ، جیل بھی نہیں توڑ سکی، لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں، میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب قائد کی ہو، پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو، پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو۔ آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے، میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی، ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں، اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں، پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے، صاحب ذوق ہیں، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے، یہ عمران خان کا بھی درد ہے، یہ نواز شریف کا بھی درد ہے، یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے، یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے۔ جاگن والیاں، جاگن والیاں رچ کے لٹے، سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، لالی اکھیں دی بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، عمران خان پائدہ باد۔ شکریہ، شکریہ۔ طارق حسین شاہ صاحب۔